اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیات نمبر 11 تا 19 میں لوگوں کو تنبیہ کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ کفار کو یاد دہانی کہ اس سے پہلے بھی نافرمان قوموں کو ہلاک کیا جاتا رہا ہے۔ قیامت کے منکرین کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کے کہنے کے مطابق ترمیم کر دو۔ قرآن تو اللہ کی جانب سے وہی ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ کفار کو تنبیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، ان کی دیانت و صداقت کو تم جانتے ہو۔ کفار سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ معبود اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہوں گے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اور جس طرح لوگ ہم سے بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ بھی لوگوں کو سزا دینے میں ایسے ہی جلدی کرتا تو ان کا مقررہ وقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، انہیں ہم ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی کسی تکلیف کے پہنچنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کی نظر میں ان کے کیے ہوئے برے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر وہ کسی طرح ایمان نہ لائے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم گناہ گاروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جو لوگ روز قیامت ہمارے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے، یا کم از کم اس میں کچھ ترمیم ہی کر دیجئے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے قرآن میں اپنی طرف سے
کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی حکم کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تمہیں اس قرآن کی خبر دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تو میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں، آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ ایک زبردست دلیل ہے مشرکین کے اس خیال کی تردید میں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسی تعلیم و تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں دی گئی معلومات حاصل ہوتیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی مرضی اور منشا کے مطابق بذریعہ وحی نازل کیا گیا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ انه لا يفلح المجرمون، یقیناً ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو زمین و آسمان میں کسی ایسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہو جو اسے بھی معلوم نہیں؟ اگر یہ اللہ کے حضور میں سفارشی ہوتے تو اسے ضرور معلوم ہوتا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر ان کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک میعاد مقرر ہے، اس سے پہلے ان کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔